جی اس وقت میں موجود ہوں بی این پی کے مرکزی سیکریٹریٹ میں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پی ڈی ایم کے تحت جو جلسوں کا سلسلہ جاری ہے پچھلے دنوں ملتان میں، اور اب اس کے بعد جو ہے نا لاہور سے اسلام آباد تک کی جو ریلی ہے اس حوالے سے بھی جو ان کی تیاریاں ہیں۔ اس وقت کوئٹہ بلوچستان میں جو کہ بی این پی کے مرکزی سیکریٹریٹ میں اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ کل بروز جمعہ ریلی یہاں سے پی ڈی ایم کے تحت حکومت کے خلاف اور یہ نکالی جائے گی۔ تو ہم تھوڑا سا یہ بتاتا چلیں اپنے ناظرین کو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کرونا میں شہید منظور بلوچ صاحب جو کہ کرونا کا شکار ہوئے تھے اور اس میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جامل ہیں، تو آج اجلاس میں ان کی صاحبزادی کو ہم نے موجود پایا اور آج ہم انہیں سے بات کریں گے کہ ان کے والد محترم نے جس جدوجہد کی اور جس طریقے سے اپنے نظریات پہ انہوں نے پارٹی کو قوت بخشی اور آخری دم تک پارٹی میں رہے اور ہزاروں ساتھیوں کو قائل کیا، بلوچستان نیشنل پارٹی کی پلیٹ فارم پہ لے آئے۔ آج ان کی صاحبزادی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم جی۔ جی آج کا جو ہنگامی اجلاس ہوا تو اس کے حوالے سے جو حکومت کے خلاف یقیناً آپ لوگوں کی کل کی ریلی ہے، تو آپ یہ پہلی مرتبہ ہے، تو آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ اور مستقبل کے حوالے سے جو بی این پی کے پلیٹ فارم سے آپ نے اپنی جدوجہد کا جو آغاز کیا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کی مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ میں فرسٹ ٹائم کسی میٹنگ کو اٹینڈ کر رہی ہوں، کہ جیسے کہ میرا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، بچپن سے لے کر آج تک میں یہی چیزیں کو دیکھتی آ رہی ہوں اور یہی جدوجہد کو دیکھتی آ رہی ہوں اپنے فادر کے ساتھ، اور جو ان کا نظریہ ہے وہ بچپن سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے، یا کہ یہ کہوں کہ آٹومیٹکلی ہمارے برین اس کو ایبزارب کر رہا تھا۔ اچھا، ایک تو برین میں شامل ہے، پھر سیاسی حوالے سے ایک ایسا گھرانہ ہے جہاں پرورشی سیاسی طور پہ ہوئی ہے، تو بہت ساری چیزوں کو آپ نے آبزرو کیا۔ تو بلوچستان نیشنل پارٹی ہی آخر کیوں؟ پارٹیاں تو بہت ساری ہے، اس میں شمولیت اور اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی پارٹیاں تو بہت ہے، نو ڈاؤٹ، بٹ جو ہمیں نظریاتی جو پلیٹ فارم چاہیے، جو ایک حقیقی نمائندہ چاہیے بلوچستان والوں کے لیے، تو مجھے لگتا ہے کہ دس از دا بیسٹ پلیٹ فارم ٹو جوائن اٹ۔ سو میں نے انیشیٹ کر دیا، ریپیٹ کر دیا اپنی پولیٹیکل کیریئر کا، اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی پارٹی میں ایز اے خواتین سیکرٹری مستم لیا۔ تو میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ وہ لوگ مجھے اپنی پارٹی میں لے رہے ہیں جو نہ بک رہے ہیں، نہ سودا ہو رہے ہیں، نہ کچھ ہو رہے ہیں۔ ایون کہ بچہ بھی جانتا ہے ان کا نظریات کیا ہے اور ان کا تھیم کیا ہے اور ان کی جو نیت ہے بلوچستان کے لیے وہ کیا ہے، اینڈ دیٹس سمپل۔ اس میں جی بہت شکریہ۔ دل تو چاہتا ہے بہت ساری باتیں کریں، مقصد یہ ہے کہ ایک پیغام پہنچانا تھا۔ تو یہ بڑی خوشحال بات ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی بھی جو خواتین کا کردار ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ تو آج بھی ہم نے اجلاس میں دیکھا بہت ساری خواتین کی شمولیت کو، اور اسپیشلی طور پہ شہید منظور بلوچ صاحب کی صاحبزادی سے بھی ہماری بات ہوئی، انہوں نے بھی ہنگامی اجلاس میں شرکت کی۔ تو ایک اور خواتین جو اپنا تعارف خود کرائیں گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام شمائلہ اسماعیل ہے اور میں سینٹرل کمیٹی ممبر ہوں بلوچستان نیشنل پارٹی کی۔ جی نیشنل کمیٹی کے ممبر ہیں اور خواتین ونگ کی جو ہے نا سرگرم کارکن ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں آج کے اجلاس کے حوالے سے۔ تو آج کا جو ہنگامی اجلاس ہوا ہے، کل ریلی نکالنے جا رہی ہیں آپ لوگ، تو خواتین کی میں یہاں ایم ایم اے بھی ہے اور پشتونخوا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں ان کی خواتین نے کبھی کنٹریبیوشن نہیں کیا، نہ وہ منظر عام پہ آئی ہیں، تو آپ لوگ کیسے مینیج کریں گی؟ اس کا کیا طریقہ ہے؟ کیا کل کی شمولیت کے حوالے سے کیا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ اگر آپ اوور آل پورے بلوچستان کی جتنی بھی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں یا جو دوسری بڑی پارٹیز ہیں ان کا اگر تناظر کیا جائے، اگر مناظرہ کیا جائے ہماری پارٹی سے، تو آپ کو کثیر تعداد خواتین کی آپ کو بی این پی میں ملے گی۔
صرف اس لیے نہیں کہ یہ نیشنلسٹ پارٹی ہے یا یہ سردار اختر جان کی پارٹی ہے، اس لیے کیونکہ یہاں پر رسپیکٹ بہت دی جاتی ہے خواتین کو، اور عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. یہاں پر ہم ایک فیملی کی طرح ہیں، یہ پارٹی ہمارے لیے فیملی ہے، ہم ان کو فیملی کی طرح لے کے سمجھتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ سب سے بیسک پوائنٹ ہے کہ رسپیکٹ یہاں پر ہے اور فیملی کی طرح ہے. تو جہاں پر بھی پارٹی کی کال ہوتی ہے، کوئی دھرنا ہوتا ہے، کوئی جلسہ ہوتا ہے، کوئی ریلیاں ہوتی ہیں، آپ کو خواتین کی تعداد بھی اتنی ہی نظر آتی ہے جتنی کہ ہمارے مرد بھائیوں کی تعداد. یہ سیاست کا جو عمل ہے، جو سیاسی لوگ ہیں، مرد تو ٹھیک ہے، کوئی ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کی وہ طاقت صلاحیت وہ رکھتے ہیں، کہیں آنسو گیس ہو، کہیں شیلنگ ہو، کہیں حکومت کی طرف سے رکاوٹیں ہوں. اب جب خواتین کے حوالے سے یہ ذرا مشکل کام نہیں ہے؟ نہیں بھائی، اگر ایک خاتون ایک معاشرے میں ایک مرد کو جنم خاتون دیتی ہیں اور وہی اس مرد کو اس توانا درخت بناتی ہے جو آگے آندھی اور طوفانوں سے لڑتی ہے، اگر وہ ایک بچے کو اس حد تک قابل کر سکتی ہے تو وہ خود میں کتنی قابل ہوگی. تو وہ اپنے اس بچے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس آندھی اور طوفان سے خود بھی لڑ سکتی ہے اور اپنے بچے کو بچا سکتی ہے. جی، موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے. دیکھیں جی، ہمارے ہاں جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، جمہوریت کا سب سے بڑا یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو بردباری، دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برداشت کا مادہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت کا مادہ پایا جاتا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دو سال میں جو ہے نا حکومتوں کو گرایا جائے، نئی حکومتیں آئیں. تو عام پبلک کو تو یہ نہیں پتہ کہ ان کے کتنے اخراجات آتے ہیں، اس کی اکانومی پہ ہمارے کتنے اثرات پڑتے ہیں. ابھی تقریباً بمشکل 2.5 سال اس حکومت کو ہوئے ہیں، تو ابھی سے ہی یہی پلان ہے کہ جی اس کو گرائیں اور یہ کریں. اتنی تعداد میں آپ لوگ اکٹھے ہوئے، 14 پارٹیاں ایک ساتھ، خواہ وہ مرکز ہو. اب صوبائی حکومت کے حوالے سے اس کی کیا کہیں گے کہ اس کا حکومت کو مزید رہنا چاہیے؟ اگر رہنا چاہیے کیوں؟ اگر نہیں رہنا چاہیے کیوں؟ دیکھیں، ہم نے کبھی بھی ان لوگوں کی مخالفت نہیں کی جو اپنے لوگوں کے لیے یا بلوچستان کے لیے اچھا کام کر رہے ہوں. بالکل لانے میں کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے اکانومی پہ، لیکن جب وہ آ جاتے ہیں، جو سلیکٹرز ان کو لے کر آتے ہیں، وہ عوام کی ووٹ سے نہیں آتے، ان کو سلیکٹرز لے کر آتے، تو کیا وہ اکانومی کو تباہ کرنے میں کوئی ان کا کردار نہیں رہتا؟ آپ خود دیکھیں، پی ایس ڈی پی کا حال دیکھ لیں، آپ ہمارے روڈز کا حال دیکھ لیں. آج کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو سراپا احتجاج نہیں ہے؟ آپ سی ٹی ایس پی کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں، آپ ڈاکٹرز کو دیکھ لیں. ہر طبقہ، یہاں تک کہ ٹیچر جو ایک قوم کا معمار بناتی ہے، ایک مستقبل بچوں کا دیتی ہے اور وہ ملک کو چلانے کے لیے کام آتا ہے، آج وہ ٹیچر بھی سراپا احتجاج ہے. آج ان کی بھی تنخواہیں بند ہیں. نرسز آپ دیکھیں کہ کیچ اور تربت کی کتنے ٹائم پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی صرف اسی وجہ سے. تو یہ پہلی گورنمنٹ ہے جو اپنے خلاف خود کام کر رہی ہے. ہم نہیں کر رہے، وہ اپنے خلاف خود کر رہے. ہم نے نہیں کہا ڈاکٹرز کو کہ آپ سراپا احتجاج ہو جائیں، ہم نے نہیں کہا ٹیچرز کو، ہم نے کسی ڈپارٹمنٹ کو نہیں کہا کہ آپ روڈز پہ نکل آئیں. لیکن ہر دن آپ کو پریس کلب کے سامنے کوئی نہ کوئی نظر آتا ہے. ہر دن ہمارے بچوں کو مسنگ کیا جاتا ہے. میں ایک ماں ہوں، میرا بچہ اگر 1 گھنٹے کے لیے بھی کہیں میری نظروں سے دور ہو جائے تو میں تڑپ رہی ہوتی ہوں. تو آپ سوچیں اس ماں پہ کیا گزرے گی جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا بیٹا کس حال میں اور وہ سالوں سال غائب ہے. بلوچستان نیشنل پارٹی کا مجھے فخر ہے کہ میں بلوچستان نیشنل پارٹی سے ہوں، کیونکہ بلوچستان نیشنل پارٹی اپنی ماؤں کا اور اپنی بہنوں کے سر کی چادر ہے. دیکھیں جی، جہاں تک یہ جو آپ کہہ رہی کہ لاپتہ افراد، اب دیکھیں جی لاپتہ افراد کے حوالے سے تو بہت سارے ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں. اور ایک طرف آپ دیکھیں کہ جن کو آپ لوگ لاپتہ کہہ رہی ہیں یا آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے، تو ان میں سے اکثر جو ہے نا ان کو تو رجسٹر کیا جاتا ہے لاپتہ کی لسٹ میں، مگر بعد میں وہ کہیں اور سے برآمد ہوتے ہیں. تو یہ کیا لاجک کیا ہے کہ اس کی اصل وجوہات کیا ہے؟ یہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کی اکثریت جو ہے نا ان کی برآمدگی کہیں اور سے ہو رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور دیکھیں، جو ان کو برآمد کرتے ہیں انہی کو پتا ہوگا کہ وہ ان کو کہاں غائب کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے کورس پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے. آئین بی این پی نے نہیں بنایا، آئین شمائلہ نے نہیں بنایا، آئین کسی اور ہم میں سے کسی نے نہیں بنایا. آپ کا آئین ہے،
آپ کی عدالتیں ہیں, آپ کے ججز ہیں, آپ کے وکیل ہیں. آپ لوگوں کو ایٹ لیسٹ اپنی قانون پر یقین ہونا چاہیے. آپ ٹرائل چلائیں, آپ ان پہ کیس چلائیں, آپ ان کو منظر عام. ہاں, اگر آپ کو کوئی ایک بندہ یا بچہ ایسا ملتا ہے جو اینٹی اسٹیٹ کام کر رہا ہے, جو غلط ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے, آپ بے شک آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو سزا دیں, آپ چوراہے پہ لٹکا کے سزا دیں. لیکن میری اس ماں بہن کو سزا نہ دیں جس کے بچہ کسی چیز میں انوالو نہیں ہے اور وہ غائب ہے. جی بلا شبہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایسے بہت سارے کیسز ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے بچے لاپتہ ہوئے ہیں اور جن کی بیٹیاں بھی لاپتہ ہوئی ہیں. اس حوالے سے بالکل جی, اگر کسی پہ کوئی کیس ہے یا کوئی ایسی پرابلم ہے تو ہمارے کورٹس موجود ہیں اور ان پہ ٹرائل کیا جائے, باقاعدہ انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے. تو ایک دفعہ پھر ہم بہت شکر گزار ہیں جی, آپ لوگوں نے وقت دیا چلتن نیوز کو. تو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان انجم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.